اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل میں تو ذوف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ دے۔ کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں بنی، بلکہ اس کا بنانے والا ہے، اور بنانے والا اکیلا ہے۔ جس طرح اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اسی طرح اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے۔ نفع و نقصان تنہا اللہ کے ہاتھ میں، عزت و ذلت تنہا اللہ کے ہاتھ میں، اولاد دینا اور اولاد سے محروم کرنا یہ خالص خدائی اختیار ہے۔ کوئی اس کے اختیارات میں دخل نہیں دے سکتا، کوئی اس کے قلم کو مجبور نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو آنے والے مقرر ہیں وہ ہیں مولانا شکیل سیتاپوری حفظہ اللہ۔ مولانا شکیل صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں، اور وہیں سے آپ نے افتاء کی سند حاصل کی ہے۔ فراغت کے بعد اپنے مادر علمی میں 1972 سے لے کر 1980 تک آپ نے تدریس کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اس وقت آپ جامعہ ضیاء العلوم سیتاپور کے محتمم ہیں۔ میں بڑے احترام کے ساتھ شکیل سیتاپوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله۔ شیخ کا جو عنوان ہے وہ اپنے آپ میں نہایت ہی اہم ہے، اور ایسا موضوع ہے جس کے بغیر ایک انسان کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، اور ایک ایسا موضوع ہے جس کی اہمیت ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت تک محدود ہو، بلکہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں جینے کے لیے بھی وہ انتہائی اہم ہے، اور انسان کی کامیابی وہ کامرانی، انسان کی خوشی وہ سعادت، انسان کی ساری بھلائیاں اسی میں پوشیدہ ہیں، ساری سعادتیں اسی میں مضمر ہیں، اور وہ عنوان ہے توحید اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ میں مولانا شکیل سیتاپوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع پر لب کشائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ ضلالہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین کرام، توحید یعنی یہ عقیدہ رکھنا اور یہ یقین کرنا کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ جہان آپ سے آپ وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کائنات اور اس جہان کو کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والے چند نہیں ہیں، بلکہ بنانے والا اکیلا۔ کسی بدو سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے اللہ کو کس طرح پہچانا؟ تو اس نے کہا
سبحان اللہ. البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحر ذات امواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر. اس نے کہا تعجب ہے، یہ بات بھی کوئی پوچھنے کی ہے کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں اور راستے پر بکریوں کی مینگنی دیکھتے ہیں تو بکریوں کی مینگنی دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے بکریوں کا ریوڑ گزرا. پیروں کے نشانات، قافلے کے نشانات دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے قافلہ گزرا. پتہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا تو معمولی سی مینگنی گزرنے والے ریوڑ کا پتہ دے، اور دھندلے سے نشانات جانے والے قافلے کا اعلان کریں. فَالسَّمَاءُ ذَاتُ ابراج، تو یہ بلندیوں والا آسمان، وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاج، اور یہ گلی کوچوں والی زمین، وَبَحْرٌ ذَاتُ امواج، اور موجیں مارتا ہوا سمندر. یہ اپنے پیدا کرنے والے کا اعلان نہیں کرتے. لاکھ نادان صحیح، ایسے بھی ہم کور نہیں کہ چمن دیکھ کے ذکر چمن آرا نہ کریں. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کس طرح پہچانا؟ تو حضرت نے پوچھنے والے سے سوال کیا، هل رکبت البحر ورأیت احوالہ، کہ کبھی تم کو دریا کا سفر پیش آیا ہے اور دریا کے سفر میں جو ہولناکیاں ہوتی ہیں ان سے کبھی سابقہ پڑا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی سفر کا واقعہ بیان کرو. تو اس نے کہا کہ ہم کشتی میں بیٹھے دریا کا سفر کر رہے تھے کہ بیچ مجھدھار میں کشتی پہنچ گئی. اچانک تیز آندھی اور تیز ہوا چلی اور اس نے بھری ہوئی کشتی کو لے جا کر چٹان سے ٹکرا دیا. سمندر کے اندر پتھر کی چٹان تھی، اس سے بھری ہوئی کشتی ٹکرا گئی. بھری ہوئی کشتی چٹان سے ٹکرا گئی، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. بہت سے لوگ ڈوب گئے، لیکن میں مضبوط دل کا تھا، اس لیے میں ایک تختے کے اوپر اپنے دل کو جمائے ہوئے بیٹھا رہا اور تختہ موجوں سے کھیلتا ہوا چلتا رہا، بہتا رہا. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ جب تختے پر بیٹھے تھے تو تمہاری امیدیں ٹوٹ گئی تھی یا امید باقی رہ گئی تھی؟ کہا حضرت آگے کا حال سنیے. ہم تختے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک تختہ بھی ہم کو ڈبونے لگا اور تختہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس کے بعد ہم نے ہاتھ پاؤں مارے، یہاں تک کہ ایک جزیرہ، ایک ٹاپو آیا اور ہم اس ٹاپو میں اتر گئے. تو حضرت امام باقر نے سوال کیا کہ جب تم تختے پر بیٹھے تھے تو ممن کنت ترجو السلامہ، تو تمہاری امیدیں کس سے وابستہ تھیں؟ تم نے کس سے آرزو باندھ رکھی تھی کہ یہ ہم کو صحیح سلامت یہ چیز لے جائے گی اور ہم کو نجات دے گی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں کشتی میں بیٹھا تھا تو میری امید کشتی سے وابستہ تھی، پھر جب کشتی ٹوٹ گئی تو میں نے اپنی امیدیں تختے سے جوڑ لی. جب تختہ چھوٹ گیا تب آپ نے پوچھا امیدیں ختم ہو گئی تھی یا امیدوں کا چراغ جل رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں حضرت، میری امیدیں ختم نہیں ہوئی،
میرے دل کے اندر اور میرے دماغ کے اندر امید کا چراغ جل رہا تھا. آپ نے فرمایا، جبھی تو میں نے ہاتھ پیر مارے. اگر مایوس ہو جاتا، نا امید ہو جاتا، نراش ہوتا، نروس ہو جاتا تو ہاتھ پیر مارنا بند کر دیتا. جب تختہ چھوٹ گیا تب بھی میں نا امید نہیں ہوا بلکہ ہاتھ پیر مارتا رہا. حضرت نے فرمایا بس یہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے، یہی اللہ کا ثبوت ہے کہ جب سارے وسائل ختم ہو جاتے، جب تمام اسباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی آدمی کے دل میں امید کا چراغ جلتا رہتا ہے. اگر اسباب ہی سب کچھ ہیں تو جب اسباب ساتھ چھوڑ دیں اور جب اسباب منہ پھیر لیں اور جب اسباب ختم ہو جائیں تو آدمی کے اندر امید کا چراغ نہیں جلنا چاہیے. تمام اسباب کے منقطع ہونے کے باوجود جو آدمی کے اندر امید کا چراغ جلتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. اب اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، ابھارے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، ترقی دے گا زبان کی نفاست کے ساتھ، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل و خوار و رسوا کر دے گا. بیان کی لطافت کے ساتھ. قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں تھی. الفاظ و معنی کے پیش نظر قرآن محکم ہے، پختہ ہے، واضح ہے، مبرہن ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اللہ کی رحمتوں کے زیر اثر. وہ ہدایت کا طلبگار ہے تو قرآن سے ہدایت پائے گا. نیت میں فطور ہے تو قرآن سے بھی اسے گمراہی. ڈاکٹر اسرار احمد پیش کریں گے ایسی نایاب تفسیر جس کے ذریعے قرآنی آیات کو سمجھنا ہو جائے گا بے حد آسان. تفسیر قرآن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ آیا کوفے کے اندر. حضرت کوفے میں رہتے تھے اور اس نے اعلان کیا کہ یہ دنیا آپ سے آپ بنی ہے، یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں آئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں. 97% مسلمان کوفے میں رہتے تھے، 2-3% عیسائی اور یہودی تھے. مسلمانوں کی حکومت تھی. 97% مسلمان، ایمانی غیرت تازہ تھی. لوگ دوڑے کہ اس ملحد اور اس بے ایمان اور اس دہریے کی گردن ناپ دیں، لیکن بوڑھے باڑھے لوگوں نے، تجربے کار اور دانشمند لوگوں نے نوجوانوں کو روک دیا کہ اس کی بات کا یہ جواب نہیں. اگر آپ نے اس دہریے کی گردن مار دی تو جتنے لوگ اس کی بات سے گمراہ ہو چکے ہیں وہ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے اس کی گردن مار دی. یہ معقول علاج نہیں ہے. تو نوجوانوں نے کہا ارے ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیں. ہمارا آپ کا زمانہ ہوتا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لیکن وہ تو دینی غیرت کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا ہمارے دین پہ حملہ کرے اور بچ کے چلا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا حل اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ مناظرے کی مجلس رکھی جائے، یعنی بحث کی جائے سب کے سامنے اور اس کو لاجواب کیا جائے. اس کی بات، اس کی دلیلیں پوچھی جائیں
اور اس کو لاجواب کیا جائے تاکہ سب کا ذہن صاف ہو جائے. اس کے بعد تمہارا جی چاہے تو اس کی گردن مارو اور چاہے توبہ کرا کے چھوڑ دو. یہ بات عقل کی تھی، سمجھ میں آ گئی. کہاں مناظرہ رکھا جائے؟ تو کوفے کی بستی میں تو ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جس میں لاکھوں آدمی سما جائیں. تو دریا کے اس پار جو میدان تھا وہ مقرر کیا گیا کہ وہاں مناظرہ ہوگا. دہریے سے کہا گیا تم کہتے ہو کہ یہ دنیا آپ سے آپ بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، تو یہ بات بغیر دلیل کے تو سنی نہیں جائے گی. تم نے ہمارے دین و ایمان پہ حملہ کیا ہے، تمہیں اپنی دلیل پیش کرنی پڑے گی اور سب کے سامنے پیش کرنی پڑے گی. لہذا دن کے اجالے میں 9-10 بجے چاشت کے وقت دریا کے اس پار مناظرہ طے ہو گیا. پورے شہر میں چرچا ہو گیا، پورا میدان کھچا کھچ بھر گیا. اور وہ دہریہ ایک طرف اسٹیج لگا کر چیخنے لگا کہ آؤ کوئی مجھ سے ہاتھ ملانے والا، آئے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا. گیدڑ کی جب شامت آئے شہر کی اور بھاگا جائے. جب گیدڑ کی شامت آتی تو شہر کی طرف چلا آتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہاں شہر کے لوگ اس کا تیا پاچا کر دیتے ہیں. تو پہلے ہی پہنچ گیا اور اسٹیج لگا کر اور مقابلے کا مطالبہ کرنے لگا. اہل ایمان اور اہل اسلام نے سوچا کہ اسلام پر آڑا وقت آیا ہے تو جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو اس کے مقابلے کے رکھا جائے. تو وہاں سب سے بڑے عالم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو سب سربراہ لوگ حاضر ہوئے اور کہا حضرت آپ اسلام کی ناک ہیں اور اسلام کے اوپر آڑا وقت آیا ہے، ذرا 2 ہاتھ اس سے کر لیجئے. اور ہمیں یقین ہے کہ 2 ہاتھ ہی میں وہ چاروں شانے چت ہو جائے گا اور اس کو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے. تو حضرت تو اسلام کے سچے خادم تھے، خوشی سے حضرت تیار ہو گئے. اب مجمع کھچا کھچ بھر گیا، مناظرے کا وقت آ گیا. 10 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا جب سب لوگ ناشتے پانی سے اور بستروں سے اٹھ کر آنے کے لیے تیار ہوں، کوئی عذر نہ رہے، دن کے اجالے میں حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے. مناظرے کا وقت آ گیا مگر امام ابو حنیفہ نظر نہیں آئے. لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب شاید آ رہے ہوں، شاید آ رہے ہوں، مگر امام صاحب کو نہیں آنا تھا، نہیں آئے. اب دہریے کا سینہ پھول گیا، اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے کہا حاضرین آپ کے امام صاحب نہیں آئیں گے. اور آپ کو معلوم ہے آپ کے امام صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہوتی تو آ جاتے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے باعزت طریقے پر راہ فرار اختیار کر لیا ہے، یعنی باعزت طریقے پر بھاگ گئے. عین اس وقت جب وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے والا تھا اور اہل ایمان کے چہروں پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ امام ابو حنیفہ کو آج ہی منہ موڑنا تھا. باغباں نے آگ دی میرے نشیمن کے لیے، باغباں نے آگ دی میرے نشیمن کے لیے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. امام ابو حنیفہ پہ بھروسہ تھا، آج امام ابو حنیفہ ہی نے ہماری بے عزتی کرا دی. عین مایوسی کے عالم میں امام صاحب دریا کی طرف سے خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے آتے ہوئے دکھائی دیے. تو اب جان میں جان آ گئی اور لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی. بیٹھ گئے حضرت اسٹیج کے اوپر اور فرمایا اس دہریے سے کہ بھائی تم نے کون سی بات ایسی کہہ دی کہ لاکھوں آدمی بے چین ہیں، ذرا دہراؤ اپنی بات. تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے قہقہا لگایا اور اس نے کہا کہ بات دہرائیں، یہ بتائیے کہ آپ نے وقت کی پابندی کیوں نہیں کی. فرمایا ایک عذر پیش آ گیا، اس کے لیے دیر ہو گئی. کہا عذر؟ مذہب سے بھی بڑا کوئی عذر ہو سکتا ہے؟ مذہب کی عزت داؤں پہ لگی ہوئی اور آپ کو عذر پیش آ گیا. فرمایا عذر معقول ہے، اگر معقول عذر ہو تو بات آگے بڑھائی جائے. کہا بتائیے کیا معقول عذر تھا؟
جو آپ کے مذہب کی عزت داؤں پہ لگی ہوئی تھی اور آپ اس عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے وقت پر، فرمایا کہ دریا کے اس پار تو آپ لوگوں نے مناظرہ رکھا ہے اور دریا پایاب نہیں ہے، یعنی پیدل نہیں ہے، کئی قد آدم اس میں پانی ہے، تو بغیر کشتی کے تو دریا کو عبور کر نہیں سکتے تھے۔ جب ہم دریا کے کنارے پہنچے تو ہمارے ساتھ سینکڑوں مسافر دریا عبور کرنے کے انتظار میں تھے، مگر نہ وہاں کشتی تھی، نہ وہاں ملاح تھا، نہ وہاں چپو تھا، نہ پتوار تھی۔ سب مسافر کھڑے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ کہیں سے کشتی اور ملاح کو بھیج دیجئے، مگر کشتی اور ملاح کو نہ آنا تھا نہ آئے۔ اچانک دریا کے کنارے جو 50 اور سینکڑوں سال کے پرانے درخت آسمان سے باتیں کرنے والے کھڑے تھے، ان کو مسافروں کی بے کسی پر رحم آ گیا، درختوں کو مسافروں پہ ترس آ گیا اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس نے کہا کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا وہ درخت چٹ سے آواز ہوئی اور بغیر کسی آرا کش کے پرانے درخت پھٹ گئے، اور پھٹنے کے بعد تختے بن گئے ان کے، اور تختے بغیر بڑھئی کے جڑ گئے، یعنی کشتی بن گئے، اور کشتیاں بغیر ملاح اور بغیر چپو اور پتوار کے کنارے لگ گئی، اور اس البیلی کشتی میں سینکڑوں مسافر بیٹھ گئے، اور وہ کشتی پانی کا سینہ چیرتے ہوئے اس کنارے سے اس کنارے لگ گئی۔ یہ منظر میرے لیے اتنا عجیب و غریب تھا کہ میں اس منظر میں کھو گیا، اور مجھے کشتی میں بیٹھنا ہی یاد نہیں رہا، مناظرہ ہی نہیں یاد رہا کہ ارے درختوں کو دیکھو، آرے سے تختے بنتے ہیں، یہ آپ سے آپ تختے بن گئے، اور تختے بڑے ہی ان کو کشتی بناتے ہیں، یہ آپ سے آپ تختے جڑ گئے، اور کشتی ملاح سے چلتی ہے، اور یہ البیلی کشتی بغیر ملاح اور چپو پتوار کے کنارے لگ گئی، اور سینکڑوں من بوجھ لے کر اس کنارے سے اس کنارے جا رہی۔ اس منظر میں ایسا کھو گیا کہ مجھے کوئی یاد ہی نہیں آیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا، جیسا کہ غالب نے کہا کہ صنم کے آتے ہی غالب کے ایسے ہوش اڑے، جب محبوب آ گیا تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ صنم کے آتے ہی غالب کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب ساغر میں، شراب ساغر میں ڈالنا چاہیے تھا، کباب سیخ پہ رکھنا چاہیے تھا، مگر محبوب آیا تو بدہوش ہو گئے۔ صنم کے آتے ہی غالب کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب ساغر میں۔ تو یہ منظر دیکھ کر ہمارے ایسے ہوش اڑے اور ہم از خود رفتہ ہو گئے کہ ہمیں کوئی یاد ہی نہیں رہا، گھنٹوں اسی منظر میں ڈوبے رہے کہ ارے یہ البیلے درخت اور یہ البیلی کشتی، یہ تو عمر میں پہلی دفعہ دیکھا۔ بڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ہم بھی اس البیلی کشتی میں سوار ہوئے اور یہاں پہنچے تو بھائی اگر عذر معقول ہے تو بات شروع کی جائے۔ اس نے ہنسا، وہ دہریہ ہنسا، اور اس نے تمام مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا حاضرین، ہم سمجھتے تھے کہ کسی عقل مند کو آپ ہمارے مقابلے میں لائے ہیں، ارے یہ بے وقوف و پاگل کو ہمارے مقابلے میں لے آئے۔ ارے حاضرین کرام، کہیں درخت آپ سے آپ تختے بنتے ہیں، اور کہیں تختے آپ سے آپ کشتی بنتے ہیں، اور کہیں کشتیاں بغیر ملاح اور چپو اور پتوار کے اس کنارے سے اس کنارے تک چلتی ہیں۔ ارے امام صاحب، یہ کیوں نہیں کہتے کہ مناظرے کے دباؤ کی وجہ سے آپ کے دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں اور آپ پاگل ہو گئے ہیں اور آپ پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ امام صاحب مسکرائے اور فرمایا یہی آدمی کی کمزوری ہے، یہی آدمی کی کمزوری ہے کہ دوسروں کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنا شہتیر نظر نہیں آتا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بندہ نواز اگر اتنی بات کہنے سے میں پاگل ہو گیا کہ چند درخت آپ سے آپ تختے بن گئے، اور چند تختے آپ سے آپ کشتی بن گئے، اور چند کشتیاں آپ سے آپ اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ گئی، اگر اتنا کہنے سے میں پاگل ہو گیا تو آپ کتنے بڑے پاگل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات
آپ سے آپ وجود میں آ گئی. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu